اگلی بات دیکھیں، میرے آقا کا یہ خطبہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، اگلی بات فرمائی جو بہت ضروری ہے، فرمایا جس نے اپنے غلام اور ماتحت کا، توجہ کریں، جس نے اپنے غلام اور ماتحت کا بوجھ رمضان میں ہلکا کر دیا، فرمایا غفر اللہ لہو، اللہ اس ہلکا کرنے والے کو معاف فرما دے گا۔ ملازم پر، خادمہ پر، خادم پر بوجھ کم کر دے، گرمی ہے، گھر کی خادمہ ہے، دن میں 4 مرتبہ صفائی کرتی ہے تو اس کو اتنی رخصت دو بھی 2 دفعہ کر، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، زیادہ گرمی ہے تو کوئی بات نہیں، افطاری کے بعد کرو، یہ کام کرنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ اب کام کروانے والی وہ اتنی فرعونہ ہوتی ہے کہ سر پہ کھڑی ہوتی ہے، بھئی روزہ تو نے اپنے لیے رکھا، میں کیا کروں رکھا ہوا، تو وہ پورا کام دیتی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتی کہ بھی یہ بھی روزہ رکھے اس کو میں بلکہ آپ کو عجیب بات کہ ان لوگوں کی خواہش بھی ہوتی کہ روزہ رکھے بھی نہ، یہ رکھے گی تو کام نہیں کرے گی، رکھے گی تو ہمارا کام کون کرے گا، ان کی نیت بھی نہیں ہوتی۔ شاید ہی کچھ خوش نصیب ایسی گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو اپنی ملازمہ کو ترغیب دیتی، بھئی میں بھی سحری میں روزہ رکھوں گی، افطاری کروں گی، تو نے بھی رکھنی، 11 مہینے تک تو کرتی رہی ہے، 1 مہینے ہم تیرا ہاتھ بٹائیں گے، اس سے کون سا عذاب آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس انسانیت سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے۔ گھر کے ملازمین دوپہر کے وقت کئی کافی دور تک سامان کے لیے بھیجتے ہیں، پیدل جاتا بیچارہ، پیدل پسینہ گرمی، فرمائی کا خیال کرو، ملازم فیکٹری میں ہے، اگر اس کو کوئی سہولت دے سکتے ہو، اس کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، فرمایا ضرور کرو۔ اور یہ اگلی بات بھی یاد رکھو کہ مزدور بھی کسی کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ہم لوگ بھی اتنے شریف ہیں کہ ہم پر کوئی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ کر دے نا، باقی ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مل جل کر، تاکہ اس کی بھی آئندہ بھی ہمت رہے کہ اس کے ساتھ بہرحال میرے آقا نے بوجھ ہلکا کرو۔ آخری بات فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے ہیں، کرو گے انشاءاللہ، آ رہا ہے ان قریب، جمعرات یا جمعے کو آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، 4 کام امیر غریب چھوٹا بڑا سب کر سکتے ہیں، اور میرے آقا کی خواہش ہے کہ وہ ساری کرے۔ آقا وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، 2 کام ایسے ہیں جن پر تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر فرمایا تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اب کتنی ان کی اہمیت ہے، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوگا، 2 کام وہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اب اس میں نہ امیر ہونا ضروری، نہ غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر بندہ کر سکتا ہے، اتنے آسان کام بتائے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا 4 کاموں میں پہلا کام فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، مشین چلا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بندہ پڑھتا رہے، 25-30 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ ساتھ کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مشکل نہیں۔ میرے آقا یہ چاہتے کہ میری امتی کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، اصل یہ مقصد ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا پروردگار مجھے کوئی ایسا کلمہ دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کس کو فرما رہا؟ اللہ اپنے کلیم کو فرما رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو کلیم تھے، بارگاہ خداوندی میں عرض کر دی یا اللہ یہ تو مجھ پر ایمان لانے والے سارے پڑھتے ہیں، کوئی خاص دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم یہ اتنا خاص ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں سارا جہان رکھ دیا جائے، آسمان زمین سارا جہان ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں آ جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ آ جائے، فرمایا لا الہ الا اللہ والا ترازو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا میرے کلیم اتنا بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا پڑھتے رہنا، پڑھو گے انشاءاللہ، اس میں کون سا مشقت ہے؟ کوئی مشقت نہیں ہے، خود بھی پڑھو، گھر کی خواتین بیٹیوں کو بچیوں کو بھی کہو بھئی زیادہ نہیں کر سکتے تو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ایک کام
دوسرا فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، دوسرا کام کثرت سے تم نے یہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، کتنے اعلیٰ جملے۔ فرمائے ان دو کاموں سے تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگلے دو کام جن کے بغیر گزارا نہیں، فرمایا رمضان میں کثرت سے کرنے۔ آقا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، ان دو میں سے پہلا کام یہ ہے کہ تم نے کثرت سے اللہ کی جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ اس مہینے میں جنت اللہ آسان کر دیتا ہے، رحمت اور مغفرت ہوتی ہے، انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز مانگی، فرمایا سب سے بڑی چیز مانگو تو یا اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرمانا۔ آقا دوسری چیز فرمایا وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، چوتھا کام یہ کرنا ہے اللہ سے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ کرو گے یہ چار کام، کرو گے انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ، دوسرا کام استغفر اللہ، تیسرا کام جنت کا سوال، نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ جنت اور جہنم کے لیے ایک دعا میرے آقا کی خود مذکور ہے۔ آقا نے فرمایا جو یہ کہے اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے فرمایا جنت خود بولتی ہے، جنت خود بولتی ہے کہ یا اللہ یہ آپ سے مجھے مانگ رہا ہے، اس کو عطا فرما دیجئے۔ نمبر 2 فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے جہنم خود بولتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، چل تو اسے بچا ہی دے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت اللہم انی اسألک الجنت پہلا جملہ واعوذ بک من النار، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔